अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मछली कौन नहीं खाना चाहता। और अगर ये मछली दरिया की हो यानी कि फार्म की ना हो तो फिर तो क्या ही बात है। और आप जानते हैं कि हर बंदे को दरिया की मछली दस्तयाब नहीं होती। और अगर मिल भी जाए तो ये इतनी महंगी होती है कि हर एक इस मछली को जो दरिया से मिलती है खरीद कर खा नहीं सकता। तो फिर बंदा क्या खाए। तो नाज़रीन, अगर आप मछली जैसे ही फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं और आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी ही चीज़ें लेके आते हैं जो आपकी जेब पर भारी ना हो और उनका फ़ायदा भी उन चीज़ों जितना हो या उन चीज़ों से ज़्यादा हो जो महंगे दामों मिलती हैं। तो अगर आप मछली जितना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मछली में मौजूद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो उतनी ही मिकदार में आपको किसी और चीज़ में मिल जाए, तो वो जो दूसरी इसकी मुतबादिल चीज़ है वो है अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे तो हमारी जो नानी अम्मा होती थी या दादी अम्मा होती थी, वो अलसी की पिन्नियाँ बनाती थी। उसमें क्या किया जाता था कि अलसी को भूनकर उसको कूट लिया जाता था, फिर उसमें देसी घी डाला जाता था, उसमें नट्स वगैरह डाले जाते थे कि जो भी चीज़ जो कोई अफोर्ड कर सकता था वो डाल के पिन्नियाँ बनाई जाती थी। और वो सुबह सुबह नाश्ते में या रात के वक्त सोने से पहले दूध के साथ वो पिन्नियाँ खाई जाती थी। तो इन पिन्नियों का मकसद क्या था? ये पिन्नियाँ हमारे बुजुर्ग हमें इसलिए खिलाते थे क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक्स होती थी। आप मछली 1 किलो मछली खा लें और एक छटाक यानी कि 50 ग्राम अलसी खा लें तो आपको एक जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। तो आज हम उसी अलसी के बारे में मजीद आपको बताने जा रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि ये जो मछली है, ये जो दूसरे महंगे सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो दूसरे महंगे मिनरल्स यूज किए जाते हैं, वो होते हैं प्रोसेस्ड। उसमें सिंथेटिक चीजें होती हैं। वो फायदा देती होंगी, देते हैं फायदा, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिक्स होते हैं। लेकिन ये जो अलसी है, ये उन तमाम जो सेहत बनाने के लिए सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, ये मिनरल्स यूज किए जाते हैं, उन तमाम से बेहतर है। तो अलसी सस्ती भी है और इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन B1 होता है, वाइटामिन C होता है, इसमें वाइटामिन E होता है, कैराटीन होता है, जिंक, आयरन और बहुत सारे दूसरे ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो छाती के कैंसर से, हलक के कैंसर से, हमारे जिल्द के कैंसर से, जिगर के कैंसर से हमें बचाते हैं। इसके अलावा ये जो लोग डायबिटीज टाइप 2 में मुब्तला होते हैं, उनके लिए ये एक कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है। फिर वो लोग जो दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। वो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगी हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो लोग जिनको जिस्मानी सोजश हो जाती है, सोजश जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो मसल्स में हो, चाहे जोड़ों के किनारों पे हो, ये हर किस्म की सोजश को ख़त्म करने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। फिर पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है, ये आपके बुजुर्ग भी आपको बताएंगे। फिर नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं और वो होते हैं अलसी में। फिर चेहरे की स्किन के लिए बहुत सारे लोग, तकरीबन हर बंदा ही चाहता है कि उसका चेहरा जगमगाए, उसके चेहरे से एक नूर निकले। तो वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए, उनके जो ब्लैक हेड्स हैं, कील मुहासे जो हैं वो खत्म हो जाएं, उनकी जिल्द जो है चेहरे की वो ग्लो करने लग जाए, ना सिर्फ चेहरे की जिल्द बल्कि हाथ पांव की जो जिल्द है वो भी शाइनी हो जाए, तो उनके लिए अलसी बेहतरीन चीज है। फिर वो लोग जो अपने आप को स्लिम और स्मार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो मोटापे का शिकार हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। और ये हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करती है। अब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो अगर वो हार्मोन का तवाज़ुन बरकरार रहे, ये हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो ही ना, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये इन हार्मोन्स को तवाज़ुन में रखती है अलसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अलसी को हमने इस्तेमाल कैसे करना है।
تو استعمال کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ جس طرح مرضی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کولیسٹرول کا شکار ہیں، جن میں کولیسٹرول کی سطح ایک حد سے زیادہ چلی گئی ہے، تو وہ لوگ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے آپ نے السی کو بھون لینا ہے، اس کو پیس لینا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ بھونیں گے نہیں، پیسیں گے نہیں، ویسے السی کھا لیں گے تو اس کے بیج جو ہوتے ہیں، اس کے بیج کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، تو پھر آپ جیسے اس کو کھائیں گے ویسے ہی جسم سے نکل جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہترین رزلٹس لینے کے لیے اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد آپ 30 گرام السی دن میں کسی بھی وقت نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں۔ اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ آپ نیم گرم دودھ کے 1 گلاس کے ساتھ آپ دن میں کسی بھی وقت اس کے 30 گرام استعمال کر لیں، تو آپ کولیسٹرول سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے، اور وہ بھی 7-8 دن میں۔ پھر ہماری جو خواتین ہیں ان میں ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے، تو ایسی خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں، پھر وہ بہت سی جو ایلوپیتھی کی میڈیسنز ہیں یا بہت سی دوسری میڈیسنز بھی یوز کرتی ہیں تاکہ وہ سلیم سمارٹ ہو جائے۔ بندہ لگتا بھی سلیم سمارٹ ہی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ تو وہ خواتین جن میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے، ان کے لیے السی بہترین چیز ہے۔ وہ کیا کریں گی؟ وہ السی کا آٹا بنا لیں اور السی کی روٹی کھائیں۔ صرف 15 سے 20 دن اگر السی کی روٹی کھا لی جائے تو موٹاپا جو ہے وہ واضح طور پر کم ہوگا، لوگوں کو وہ موٹاپا کم ہوا نظر آئے گا۔ اگر روٹی نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، اس سے بھی موٹاپا کم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے، وہ خواتین جو پیریڈز میں مبتلا ہیں، یا وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا حاملہ خواتین جو ہیں، وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ باقی تمام قسم کے لوگ اس السی کو استعمال کر سکتے ہیں موٹاپا کم کرنے کے لیے۔ پھر وہ لوگ جو مرد ہیں، مرد حضرات میں وہ والے ہارمونز نہیں ہوتے جو عورتوں میں ہوتے ہیں، تو مرد حضرات اگر اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے السی کے پاؤڈر کا 1 چمچ دن میں 2 بار، یا اگر زیادہ موٹاپا ہے تو پھر 3 بار کچھ دن استعمال کریں، اس کے بعد آپ دن میں 2 بار استعمال کر لیں۔ السی کا جو 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام اگر آپ صرف 15 دن استعمال کر لیں نیم گرم پانی کے ساتھ، تو یہ موٹاپا بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ باقی چیزوں کو اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا، آپ کا یقین نہیں ہے، تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ موٹاپا کم ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو آج کل کھانا کھانے میں احتیاط نہیں برتتے، کیونکہ بہت سارے کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، پھر یہ جو جنک فوڈز ہیں یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو جب ہم کھانے میں احتیاط نہیں برتتے تو پھر ہمارے جسم کے مختلف حصوں کی گروتھ اب نارمل ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب نارمل گروتھ کو ہی کینسر کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، ہر بندہ ہی بچنا چاہتا ہے، یاد رکھیں جن کو کینسر ہو چکی ہے وہ نہیں، اگر آپ السی کو استعمال کریں تو آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ کینسر کا مرض نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو کینسر سے بچاؤ کے لیے اس ٹوٹکے کو، اس السی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ دن میں کسی بھی وقت 2 چمچ السی کے 1 کپ شہد میں ڈال کے 1 کپ دہی میں ڈال کے اس کو استعمال کریں، تو آپ ہمیشہ کے لیے کینسر سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو لگنانز کہا جاتا ہے، وہ کینسر سے بچاتا ہے۔ اور یہ جو السی میں موجود لگنان ہے، یہ دوسرے تمام جتنی بھی ہربز ہیں، جتنے بھی کھائی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں سے السی کے اندر 75 سے 800% زیادہ لگنان ہوتا ہے، اور یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل صلاحیتیں رکھنے کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہی وہ کیمیکل ہے، یہی وہ مادہ ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہمیں کینسر سے بچاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ مادہ جو ہے یہ السی کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ استعمال کریں تو آپ کینسر سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی جلد کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے داغ دبے ختم ہو جائیں، کیل مہاسے ختم ہو جائیں، جو بلیک ہیڈز بنتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کی جو ڈل کی ہوئی جلد ہے
وہ تروتازہ ہو جائے اور وہ 40 سال کی 30 سال کی عمر کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد بھی بالکل 20 سال کے نوجوان لگیں، تو ان کے لیے یہ السی کا تیل بہترین چیز ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سوتے وقت السی کا تیل چہرے پہ لگا لینا ہے اور ہاتھوں پہ لگا لینا ہے۔ کچھ ہی دن کے استعمال کے بعد آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور رنگ صاف ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں، جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، جن کو گیس اپھارا ہو جاتا ہے، جن کو ایسیڈک ریفلیکس ہوتا ہے، جن کے سر میں عموماً قبض کی وجہ سے گیس کی وجہ سے درد رہتا ہے، تو وہ کیا کریں گے، رات کو سوتے وقت السی کے تیل کا 1 چمچ نیم گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کر لیں، یا پھر السی کے پاؤڈر کا 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ ان کے جسم میں جتنی بھی یہ جو علائشیں ہوگی وہ خارج ہو جائیں گی، یعنی کہ قبض ختم ہو جائے گی، یہ گیس والا جو پرابلم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ السی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم میں ایکسٹرا چربی نہیں بننے دیتی اور جو پہلے بن چکی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے السی کے کچھ فوائد۔ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں، آپ صحت سے متعلق مزید ایسے ٹوٹکے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔